وبلغنا رسوله الحبيب الرؤوف الرحيم. سبحان اللہ. اهدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. سبحان اللہ. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم، اور ان کا راستہ نہ دکھا کہ جن پر تو غضبناک ہوا. ولا الضالین، اور ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے کہ جو راستے سے بھٹک گئے. یہ آیات سب کو یاد ہے. نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور ان آیات کے پڑھے بغیر کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی. روز کا معمول ہے. ترجمہ بھی بہت دفعہ سنتے ہیں، کبھی کبھی غور بھی کر لیتے ہیں، اور اگر کبھی غور بھی کر لیں تو بس غور تک ہی بات محدود رہتی ہے. عمل کی صورت کیا ہے؟ راستہ مانگتے ہیں روزانہ نماز میں. رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہی راستہ مانگنے کی بات. 5 وقت جتنی بھی رکعتیں ہیں تو یہ آیات بار بار دہراتی ہیں. کبھی آپ نے یہ توجہ فرمائی کہ ایسا نماز میں بار بار کیوں کرتے ہیں؟ اور ہر شخص کرتا ہے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انسان کی جو سوچ ہے اور انسان کے جو جذبات ہیں اور انسان کا جو عمل ہے وہ ہر وقت راستے کی تلاش میں رہتے ہیں. سوچ ہو تو اس کے لیے بھی راستہ چاہیے، اور جذبات ہو تو اس کے لیے بھی راستہ چاہیے، اور عمل ہو تو اس کے لیے بھی راستہ چاہیے. تو بات تو سوچ اور فکر سے شروع ہوتی ہے. اگر سوچ میں سیدھا راستہ نہ ہو اور بے راہ رو ہو جائے تو انسان نہیں رہتا. انسان اور حیوان کا فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے سوچ کی بہت زیادہ صلاحیت عطا فرمائی ہے اور سوچ کی بہت زیادہ قوت عطا فرمائی ہے. تو سوچ کی صلاحیت میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو انسان پہلے ہی مرحلے پہ گمراہ ہو جاتا ہے. سوچتا تو ہر وقت ہے انسان. ذکی صاحب نے اب نعت پڑھی، آپ بھی سوچ رہے تھے، ہم بھی سوچ رہے تھے. آپ یہاں سے اٹھیں گے تب بھی آپ سوچتے رہیں گے. آپ بھی بتائیں، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہے جو بغیر سوچ کے گزرتا ہے؟ کوئی مرحلہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو سوچ کے بغیر گزرتا ہو. سوچ
اہدنا الصراط المستقیم. سوچ ہوگی تو عمل ہوگا. اگر سوچ نہ ہو تو عمل ہو جائے. سوچ غلط عمل غلط. سوچ درست عمل درست. سوچ میں اگر نیکی تو عمل میں بھی نیکی. سوچ میں اگر بدی تو عمل بھی بد ہوگا. سوچ میں اگر کسی سے ہمدردی تو عمل میں بھی ہمدردی ہوگی. سوچ میں اگر کسی سے دشمنی تو عمل میں بھی اس کی دشمنی کا اظہار ہوگا. سوچ میں اگر خرابی تو عمل میں بھی خرابی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی اچھائی اور برائی کی بنیاد اس کی سوچ ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم. پھر جذبات کا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جذبات میں اگر کسی سے ہمدردی ہے تو عمل میں بھی ہمدردی پیدا ہوگی. جذبات میں اگر کسی کے لیے دل میں کینہ ہے تو اس کے ساتھ دشمنی پیدا ہوگی. جذبات کے اندر اگر برائی کے لیے آمادگی ہے اور جذبات میں شیطنت ہے تو انسان کے عمل کے اندر بھی فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا. اور اگر جذبات کے اندر صالحیت ہے تو انسان کے عمل میں بھی نیکی کا اظہار ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو عمل ہے اس کے پیچھے اس کے جذبات ہیں. انسان کا جو عمل ہے اس کے پیچھے اس کی سوچ ہے. سوچ اور اگر جذبات ٹیڑھے تو عمل ٹیڑھا. سوچ اور اگر جذبات نیک تو عمل کے اندر بھی پاکیزگی نظر آئے گی. بہت سی مثالیں. تو اہدنا الصراط المستقیم. روز ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یعنی ہماری سوچ کو درست کرتے, ہمارے جذبات کو درست کرتے. تو نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مالک کی بارگاہ میں جا کر سب سے پہلے اپنی اصلاح مانگتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ڈانٹتے ہیں, بچے ٹھیک نہیں ہوتے, ہم کہتے ہیں اس کی عقل میں فتور ہے. بچے ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں اس کے جذبات کی دنیا, جذبات کی وجہ سے یہ ماں باپ کی بات کو قبول نہیں کرتا. تو ہم نماز میں جا کر یہ مانگتے ہیں کہ مالک ہماری اصلاح کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہماری جو سوچ کا راستہ ہے اس راستے کو بھی ٹھیک کرتے, اور جو ہمارے جذبات کا راستہ ہے اس جذبات کے راستے کو بھی ٹھیک کرتے, اور جو ہمارے عمل کا راستہ ہے اس کو بھی ٹھیک کرتے. تو یہ نعمت نمازی کو نصیب ہے کہ وہ پڑھتا ہے, اور جن کو توفیق ہوئی کہ وہ ترجمے پہ غور کرتے ہیں تو وہ غور کرتے ہیں, اور جنہیں نماز کے اندر خشوع اور خضوع. خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے کہ اپنی ذات کو اور اپنی کیفیات کو, اپنی سوچوں کو اور اپنے جذبوں کو ڈبو دے اللہ کی محبت میں, اور ایسے ڈبوئے کہ بس کہے کہ مالک میں بالکل بے بس, تیرے سامنے میں لاچار ہوں کہ تو میرا رب ہے. اعتراف تو کر چکا الحمدللہ رب العالمین کہ جو بھی خوبیاں ہیں اس رب کے لیے ہیں کہ جو ساری کائنات کو پالتا ہے, پیدا کرتا ہے, بڑھاتا ہے, زندہ رکھتا ہے. اعتراف تو کر چکا. تو وہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ مالک یہ جو میری سوچ, میرے جذبات اور میرے عمل میرے اپنے بس میں نہیں, میں بالکل بے بس ہوں. تو نماز میں یہ مومن کے لیے انعام ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہو کے
اپنی حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ مالک میں بے بس ہے۔ اب بتائیے کہ جب سوچتے ہیں تو کبھی کوئی سوچ خوشی کی آتی ہے، کبھی غمی کی آتی ہے، بہت سے واقعات ہوتے ہیں، کبھی ہمارے اوپر خوف طاری ہوتا ہے اور خوف کا منظر ذہن میں لا کے ہم ڈر جاتے ہیں، اور مختلف کبھی جب سوچ انسان کی آتی ہے تو پہلی سوچ پہ انسان قادر نہیں ہے، تو کہتا میں بے بس ہوں۔ کہ جو انسان کے اندر جذبات آتے ہیں، ابھی 5 منٹ میں ہم بیٹھتے ہیں تو 5 منٹ کے اندر جذبات کی پتہ نہیں کتنی لہریں آتی ہیں، کبھی جذبات ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں، کبھی جذبات گرم ہو جاتے ہیں، کبھی جذبات بہک جاتے ہیں، اور کبھی جذبات کے اندر بلندی پیدا ہوتی ہے۔ تو جذبات میں بھی ہم بے بس ہیں۔ اس کے بعد ہم کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہاتھ کہ جس کے اندر قوت ہے، 4-5 انگلیاں حرکت کرتی ہیں، اگر مالک ان کو حرکت کی قوت عطا نہ کرے تو حرکت کر سکتی ہے؟ زبان بولنا چاہتی ہے، لیکن اگر آگے سے دانت بند ہو جائیں تو زبان کیا اپنے کلام کو ادا کر سکتی ہے؟ اسی طرح انسان کی ہر قوت اور ہر حص کا یہ ہے کہ انسان ہر چیز میں بے بس ہے۔ مالک اگر آنکھ کو نور عطا کر دے تو آنکھ کام کرتی ہے، اگر اسے روشنی کی قوت نہ ملے وہ کام نہیں کر سکتی۔ تو وہ کھڑا ہو کے نماز میں کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مالک میں بے بس ہوں، میری جو سوچ ہے وہ بھی بے بس ہے، میرے جذبات بھی بے بس ہیں، اور میرے عمل بھی بے بس ہیں۔ نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا کہ سوچوں تو کیا وہ سوچ صحیح ہوگی، اور نظر نہیں آتا کہ جو میرے جذبات ہیں اگر میں ان پہ عمل کروں تو وہ صحیح نتیجہ بھی برآمد ہوگا یا نہیں، اور نظر نہیں آتا کہ مالک میں اگر کوئی عمل کروں تو وہ قبول بھی ہوگا یا نہیں۔ تو یہ دعا کرتے ہیں نا سب، اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بعضوں کا سیدھے راستے پہ چلا۔ تو یہ دعا کرتے ہیں ہم سب نماز میں۔ تو یاد کر لیجئے اور رکھ لیجئے کہ نماز میں یہ دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان برائی سے بچ جائے اور انسان بری سوچ سے بچ جائے، برے جذبات سے بچ جائے، کیونکہ انسان کے اندر 2 قوتیں ہیں کہ جو انسان کو ہر وقت بگاڑ اور فساد پر آمادہ کرتی ہے۔ ایک قوت تو ہے جو شیطان کی ہے کہ جو ہمارے دل کے پیچھے مستقل بیٹھ کر دل میں وسواس پیدا کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، وہ مسلسل موجود رہتا ہے، شیطان مسلسل موجود رہتا ہے۔ اب اس بات پہ توجہ فرمائیے گا، جتنے بھی انسان ہیں ان کا شیطان ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو شیطان کی قوت کتنی، پوری کائنات میں ایک ہی شیطان ہے جو خدا سے وعدہ لے کے آیا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں وہ جو تیرے بندے خلوص والے ہیں نا وہ میری دسترس سے باہر والے ہیں۔ اور یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ شیطان سب کے ساتھ موجود، ہر جگہ، یہ خدا کا دشمن ہے، یہ خدا کا دشمن ہے۔ تو خدا کے دشمن کو یہ قوت عطا کی گئی ہے
کہ وہ ساری کائنات میں فساد کرے، لوگوں کو بہکائے، لوگوں کے ذہن پہ سوار ہو جائے۔ دل تو چونکہ مرکز ہے نا، اس لیے دل پہ تو وہ رہتا ہے، پھر وہ ذہن کی طرف چلتا ہے۔ تو جس کے ذہن اور جذبات پر کوئی قابو پا لے تو اس کے عمل پہ تو قابو پانا آسان ہے نا۔ ایک شخص کا جو جذبہ ہے، کام کرنے کی ہمت، قوت اور شوق ہے وہ، اور ساتھ ہی اس کی عقل، دونوں مل جائیں تو پھر عمل تو اسی کا محتاج ہوگا نا، کہ آپ کی سوچ بھی ہے، آپ کا جذبہ بھی ہے اور آپ کا شوق بھی ہے، وہ دونوں مل کے عمل پہ قوت پا لیں گے، اور اس قوت کے پیچھے قوت شیطان ہے۔ دوسری قوت انسان کا نفس ہے۔ نفس کیا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر دو قوتیں رکھی، ایک خیر کی، نیکی کی قوت، اور دوسری قوت شر کی، برائی کی قوت۔ تو برائی کی قوت اور شیطان کی قوت مل کر انسان کی سوچ، انسان کے جذبات اور انسان کے عمل پر قبضہ کر لیں۔ خیر کی قوت ایک اور شر کی دو، شر جمع شیطان، تو پھر شیطان کی قوت بڑھی کہ تین قوت، ایک خیر کی، ایک شر کی اور تیسری شیطان کی۔ تو شر اور شیطان مل کے دو حصے اور خیر ایک حصہ۔ تو لہٰذا اب سمجھ لیں، یہ ہر انسان کے ساتھ یہ کچھ ہے، ہندو ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، سب کے ساتھ یہ تین قوتیں ہوتی ہیں۔ لیکن مسلمان پہ یہ کرم فرمائی ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ دو قوتیں جو تیرے اندر شر اور شیطنت کی ہیں، ان پر اگر تو غالب کرنا چاہے نیکی اور خیر کی قوت کو، تو نماز میں کھڑا ہو کے خدا سے مدد طلب۔ تو ہمارے جتنے مسائل ہیں روزمرہ کے، نوکری نہیں مل رہی ہے، فلاں یہ کرتا ہے، پڑوسی تنگ کرتا ہے، فلاں، جتنے ہمارے مسائل ہیں، یہ تو آپ بیٹھے نا یا محفل میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن مسائل ٹیکس بڑھ گیا، بل بڑھ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یعنی جینا دوبھر ہے، نہ تڑپنے کی اجازت ہے، نہ فریاد کی ہے۔ حالات یہ ہیں، نہ تڑپنے کی اجازت ہے، نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں، یہ مرضی میرے سیاد کی ہے۔ سبھی ہے نا، جتنے بھی حکمران آتے ہیں، اب اس کو آزماؤ، اس کو آزماؤ، ہمارا کام تو آزمانا رہ گیا، ہم انسان تھوڑے تو لٹمس ہیں۔ تو یہ لوگوں کا ایک فساد ہے، لوگ اسی میں مبتلا ہیں۔ تو معاشرے کے جتنے بھی فساد ہیں، اس کے پیچھے سوچ، جذبات اور عمل ہے۔ اگر جذبات اور سوچ درست ہو، اس میں شیطان اور نفس نہ ہو، تو انسان کا عمل خیر والا ہو، انسان کا عمل خیر والا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے لوگوں کے مسائل کچھ اور ہیں کہ یونس قاضی صاحب کہتے ہیں واز سنو، اور واز کسی کا کیا بگاڑے گا اور کیا سنوارے گا؟ واز تو سیاسی ڈیلر بھی روز کرتے ہیں، قرآن شریف کی آیت سے شروع کر کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن خدا را اس بات کو سمجھیں کہ آپ کا پیدا کرنے والا وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جس کے سامنے آپ کھڑے ہو کے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اور آپ کو رزق دینے والا وہ ہے کہ جس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہیں، اور آپ کو زندہ رکھنے والا، رزق دینے والا وہ ہے کہ جو آپ کی سوچ، آپ کے جذبات اور آپ کے عمل سب پہ قادر ہے، وہ اللہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو سیدھے راستے سے بھٹکانے والا کون ہے؟ شیطان۔
سیدھے راستے سے ہٹانے والا کون ہے؟ انسان کا نفس۔ تو دو قوتیں ہیں کہ جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹاتی ہیں، اور ایک قوت ہے کہ جو سیدھے راستے کی طرف دھکیلتی ہے۔ اور وہی قوت ہمیں چاہیے، اگر وہ قوت انسان کو نصیب ہو تو اس کی سوچ بگڑ نہیں سکتی، اس کے جذبات بگڑ نہیں سکتے، اس کے اعمال خراب نہیں ہو سکتے۔ تو بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک تو مجھے اس راستے پہ رکھ کہ جو صراط، اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے پہ رکھ کے جو سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم سے مراد سیدھا سیدھا راستہ ہے، جس راستے میں ڈاکو نہ ملے، جس راستے میں کہیں کھڈے کھدان نہ ہوں، اور جس راستے کے اندر منزل تک پہنچنے کے لیے مشکلات نہ ہوں، اور جس راستے کا رہنما بے ایمان نہ ہو، اور جس راستے کا رہنما صاحب اخلاص ہو، اور جس راستے میں کہیں بھی کجی، گمراہی اور بھٹکنے کا کہیں بھی کوئی سلسلہ نہ ہو، یا اللہ اس راستے پہ چل۔ یہ راستہ مانتے ہیں، اور راستے تو اب بہت ہیں، لیکن سارے راستے ذہن سے اور جذبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر جذبات اور ذہن پاک ہے تو راستہ بھی پاک مانگنے کی توفیق ہوتی ہے، اور اگر ذہن اور جذبات پاک نہ ہو تو صحیح راستہ مانگنے کی توفیق بھی نہیں ملے۔ یہاں تک تو یہ بات ہوگی۔ اب اگلی بات میں نے عرض کیا تھا کہ وہ شیطان نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں مالک وہ جو تیرے بندے ہیں نا، کہ جو صاحب خلوص ہیں، صاحب خلوص۔ خلوص کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے دل میں، جس کے دماغ میں اور جس کی نیت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پختہ ہو جائے، اتنا پختہ ہو جائے کہ اسے سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور نہ سوچتا۔ اسے کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص کس سے؟ اللہ سے۔ اخلاص کس کے؟ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی کہ میں اللہ سے مخلص ہوں، میں اللہ سے مخلص ہوں، لیکن اللہ اس کے خلوص کو قبول نہیں فرماتے جب تک کہ اس کے بھیجے ہوئے رسول حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوص اور محبت کا تعلق نہ جوڑ دے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کامل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کہیں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے لیکن ایمان میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ تو سب کے ساتھ ہے نا، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے تم کافر ہو یا مسلمان ہو، تم جو بھی ہو وہ سب کے ساتھ ہے اللہ۔ یہ بڑے توجہ سے سننا بات، اور اس کو یاد رکھ لینا، اللہ سب کے ساتھ ہے، مومن ہو یا کافر ہو، ڈنگر ہو یا انسان ہو، بے عقل ہو یا عقل مند ہو، وہ سب کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان کی پونجی موجود ہو۔ اللہ تو سب کے ساتھ ہے، اور اگر تم یہ کہو کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں، میں اللہ کی طرف ہوں، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان کی پونجی ہو، اور ایمان کی پونجی کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ اس کی بندگی کو قبول کرتا ہے کہ جس کی نیت میں، جس کی زبان پہ، جس کی سوچ میں اور جس کے جذبات میں لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ موجود ہوتا ہے وہ خدا کو رسول سے اور رسول کو خدا سے کسی لمحے جدا نہیں کرتا. ایمان یہ ہے خدا کو رسول سے، رسول کو خدا سے نہ سوچ میں جدا کرتا ہے، نہ جذبات میں جدا کرتا ہے، نہ عمل میں جدا کرتا ہے. ایمان یہ ہے. اب اگر کوئی شخص ایمان کے بغیر ہے تو خدا اس کی بندگی کو قبول نہیں کرتا. ہندو عبادت کرتے ہیں، سکھ کرتے ہیں، نام انداز ہے نا کہ اپنے اپنے ہیں، سبھی کرتے ہیں نا، لیکن مالک ان کی عبادت کو قبول اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ایمان کی پونجی کے بغیر کرتے ہیں. اور ایمان کی پونجی اور ایمان کی حقیقت اور ایمان کی بنیاد اور ایمان کی انتہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور کہیں جا کے پوچھ لیں، جب تک اپنی عقل سے بھی پوچھ لیں، ایمان سے بھی پوچھ لیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور یکجا نہیں ہوگا آپ کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوگا. بہت آسان سی مثال ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مسلمان ہو گیا؟ شروع ہی نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پڑھا کیا غلطی سے ماں نے کان میں اذان دلوا دی، وہ تو مجبوری تھی، اب کسی اور کے ہاتھ چڑھ گیا. اس نے کہا ایمان تو بس اللہ پہ ایمان لانا ہے. کلمہ توحید ہے نا، کلمہ توحید کیا ہے؟ نہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جب تک رسالت کا اقرار توحید کے ساتھ نہ کیا جائے تو کلمہ ایمان مکمل نہیں. اس لیے حقیقت کو سمجھ لیں کہ کلمہ ایمان کامل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مرنے لگے، ساری زندگی جو لوگ گزار لی، کہنے کہ نہیں اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ رسول کو تو اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ تو ذریعہ تھے، راستہ تھے، میں تو منزل پہ پہنچ کے اب خدا میں فنا ہو گیا ہوں، اور بس میرا مقصود تو چونکہ توحید تھا، مقصود تو اللہ تھا. اب میں مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ کے مر رہا ہوں، تو بتاؤ اس کا مرنا ایمان پہ قبول ہوا؟ نہیں. تو یہ سادہ سی بات ہے، یہ دلیل ہر ایک کے ساتھ ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کتاب علم منطق، یہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ دلیل چلتی ہے کہ مرتے ہوئے اگر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کونین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے آخری کلمات کے وہ اللہ کے ہاں مغفور. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کامل ہے. پھر ہم لوٹتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ سوچ میں اگر ایمان ہے تو جذبات میں بھی ہوگا، اگر جذبات میں اور سوچ میں ایمان ہے تو عمل میں بھی ایمان ہوگا. اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے مومن صلی اللہ علیہ وسلم مومن وہ ہے کہ جس کے ذہن میں ہر وقت توحید و رسالت ایک ہی وقت میں رہتے ہیں. یوں نہیں ہوا کہ توحید کو ایک وقت میں رکھ لیا، رسالت کو دوسرے وقت میں رکھ لیا. نہیں، مومن ہونے کی شرط یہ ہے کیونکہ دماغ ذہن سوچ، جیسے ہم نے ابتدا میں بات کی کہ ذہن ہی کیونکہ تمام چیزوں کے لیے بنیاد بنتا ہے، تو ذہن کا راستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے ذہن کے راستے کو راستہ دکھا کہ جس سے بھٹک نہ سکے.
شیطان اور نفس آ جائے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت نفس اور شیطان کو شکست دیتی. اس کے بعد پھر جذبات میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترتا ہے تو شیطان اور نفس وہاں سے بھی جگہ چھوڑتا ہے. پھر جب جذبات اور سوچ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اترتا ہے تو پھر عمل کی دنیا میں بھی انسان کو عمل کی دنیا میں ہر جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی شے نظر نہیں آتی. اسی لمحے خدا اور خدا کے رسول کو جدا کر دو تو کیا پھر ایمان رہے گا؟ جبکہ نفس و شیطان انسان کے فساد کے لیے دو قوتیں رکھی گئی اور ان دو قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دو قوتیں رکھی گئی. ایک قوت الوہیت کی ہے، لا الہ الا اللہ کی ہے، اور دوسری قوت کہ جو الہ کے انوار سے خدا کی رحمتوں سے بھرپور اور منور ہو رہی ہے، اس قوت کا نام محمد رسول اللہ. کائنات میں کوئی کام خدا کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی رحمت کا ایک مرکز بنایا اور اس مرکز کا نام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ایمان سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساتھ ساتھ ہوں تو ایمان شروع ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سوچ اور جذبات کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو مومن کے تمام اعمال مومنانہ بن جاتے ہیں. اس لیے اب یہ بحث فضول ہے کہ یوں کریں یا یوں کریں. بنیاد سمجھو انسان کی فطرت اس کی سوچ کے ساتھ، اور انسان کی سوچ کے لیے قوت اس کے جذبات، فکر اور قوتیں دونوں مل جائیں تو عمل کو روشنی نصیب ہوتی. تو اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں پہلے ہی قدم پہ سیدھا راستہ دکھا. پہلا قدم عقل و شعور اور سوچ کا ہے، اس قدم پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی عطا فرما. دوسرا مرحلہ جذبات کا ہے کہ جب جذبات میں سفلا پن آتا ہے، جب جذبات میں نیکی آتی ہے. مالک اگر جذبات میں نفس و شیطان قبضہ جمانا چاہیں تو ہمارا راستہ کھوٹا ہو جائے گا. تو وہاں جذبات میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی قوت عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم. نماز میں یہ کہتے ہیں مالک ہمارے ذہن کے جو راستے ہیں وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اے مالک جو جذبات کی کائنات ہے وہاں بھی نفس و شیطان آ کے دشمنی کرتے ہیں، مالک وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رہے. مالک میں جب عمل کرنے لگتا ہوں تو میرے عمل کے راستے بھی کھوٹے ہونے لگتے ہیں. الہ میرے عمل کے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی عطا فرما. تو اہدنا الصراط المستقیم کی یہ تفسیر. پھر آگے کہا صراط الذین انعمت علیہم. یہ آپ سنتے ہیں، اس کی تفسیر بھی سنتے ہیں. تو کہا وہ جو راستہ ہے نا مالک، وہ انسانوں نہیں، یہ بات اللہ نے سکھائی اور کہا میں تمہیں یہ بات سکھا رہا ہوں، جب تم میری بارگاہ میں آیا کرو تو ان لفظوں سے مجھ سے ہدایت مانگا کرو. یہ لفظ خدا کے سکھائے ہوئے ہیں کہ یہ لفظ مجھے اچھے لگتے ہیں اور ان لفظوں ہی کی برکت سے تمہارے لیے راستے کھلتے. اور کہا کہ یہ جو صراط ہے نا، صراط مستقیم، یہ وہ ہے اس پہ سے پہلے بھی بہت لوگ گزرے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا
ذہنی، فکری، جذباتی، عملی سہارا لے کے گزرے. ان کے ذہن کی دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، ان کے جذبات میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، ان کے عمل میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. عمل یہ تھا کہ بیٹھنے لگے تو خیال کیا کہ سرکار کیسے بیٹھے، سبحان اللہ. اور سرکار کا بیٹھنا چونکہ اللہ کو محبوب ہے، اس لیے اس انداز سے بیٹھنے سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے. پانی کیسے پیتے تھے سرکار؟ اللہ نے اپنے محبوب کی اداؤں کو پسند فرمایا اور ہمارے پہ واجب کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی سیرت کو اس لیے دیکھو کہ وہ میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. اس لیے محبوب کی سیرت پڑھنے سے پہلے اور اس کی سیرت پہ چلنے سے پہلے اسے محبوب تسلیم کرو. سمجھ آ گئی بات کہ یہ عمل کا نام محبت ہے. کسی بات پہ لڑتے رہتے ہیں، نماز پڑھتا نہیں محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عمل کرتا نہیں محبت کا دعویٰ کرتا ہے. اس لیے یاد رکھو کوئی عمل بغیر محبت کی بنیاد کے عمل نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اس طرح سے غسل کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک کو اس طرح سے دھویا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے اس طرح سے بیٹھے، کوئی شخص عمل کرنے پابندی تو نہیں کسی کی، ثواب نہیں ملے گا نہ خدا کے قربت. پہلے یہ تسلیم کر کہ میں ان کی نقش قدم پہ چلتا ہوں کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، پہلے ان کا محبوب ہونا تسلیم کیا جائے، پھر اس کے بعد ان کے عمل کی پیروی کی جائے، تو اس وقت ایمان قابل عمل قابل قبول ہوتا. وہ لوگ گزر گئے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اپنے ذہن میں، اپنے جذبات میں اور اپنے عمل میں. مالک نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اب جو انہوں نے راستہ بنا دیا اسی راستے کو ہم نے پسند فرمایا. تو اس لیے اب تم یہ کہا کرو کہ مالک مجھے راستہ دکھا، لیکن اس کی وضاحت بھی کیا کرو کہ مالک راستہ تو سب کو دکھاتا ہے، راستہ تو سب کو دکھاتا ہے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. من یضلل اللہ فلا ہادی له، جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. من یہدہ اللہ فلا مضل له، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو راستہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن خدشہ رہتا ہے کہ گمراہی کا بھی ادھر سے آتا ہے، ہدایت کا بھی ادھر سے آتا ہے. گمراہی کا راستہ بھی ادھر سے تو کہا کہ ہدایت کا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے اپنا دماغ، اپنا دل، اپنے عمل روشن کر لیے، وہ اہدنا الصراط المستقیم کا ان کو انعام ملا. وہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مالک وہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ان کا راستہ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس راستے سے اور بھی گزرے، جو کچھ گزرے کہ جن پہ انعام نہیں ہوا، اور کچھ گزرے کہ جن پہ انعام ہوا. تو کہا کہ ان کا راستہ مانگو جن پہ ہم نے انعام فرمایا. یہ یہیں تک اب ہم بات روکتے ہیں. روایتی طور پہ آپ بات سنتے ہیں، لوگ یہ آئے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ. اب فیصلہ کیسے ہو کہ جن پہ انعام ہے، جن پہ انعام ہوا فیصلہ کیسے ہو؟ تو قرآن نے تو کہا کہ وہ من النبیین ہیں، والصدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں.
یہ 4 گروپ ہیں ان پہ انعام ہو. اب یہ کیسے شناخت ہو کہ یہ صالحین میں سے, اب یہ کیسے شناخت ہو کہ یہ شہداء میں سے. یہ ایک لمبی بات ہے اور یہ ایک لمبا موضوع ہے, لیکن ایک بڑی واضح بات ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں خرچ کر دیتا ہے اور اس کا کوئی لمحہ, اس کی کوئی سوچ اور اس کا کوئی جذبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت نہیں گزرتا, تو آپ اسی کو سمجھ لیجیے کہ وہ اس گروہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو نام رکھ لیے ہیں نا, فلاں فرقہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ فلاں, یہ لوگوں کے اپنے تراشیدہ نام. اس کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کامل کلمہ کامل کلمہ کامل کلمہ اس کے لیے ہمیشہ کا نشان بن جائے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا فلانا ہے, وہ اس پہ انعام ہے. اب دیکھیں گے یہ ایسا فارمولہ ہے یونس قادری صاحب, کیونکہ ظاہر ہے ہم ساری عمر فرقوں میں گزارتے ہیں, فلاں حضرت فلاں حضرت فلاں حضرت, حضرتوں سے نکلتے نہیں ہیں اور دین کی لڑائی ختم ہوتی ہے. وہ اقبال تھا, حضرتوں سے نکلتے نہیں, دین کی لڑائی ختم نہیں ہوتی. کوئی حضرت ہو یا حضرت کا ماننے والا ہو, سب کا معیار اللہ کی طرف سے انعام کا یہ ہے کہ وہ زندہ رہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رہے, اس کا کوئی وقت اس ذکر کامل سے خالی نہ ہو. جب وہ مرنے لگے تو اس کے لیے یہی کلمہ آخری کلمہ ہو, اور جب وہ قیامت میں اٹھے تو یہی کلمہ اس کی پہچان. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. اچھا, اب جو لوگ گزر گئے ان کی کیسے پہچان ہے؟ یہ حدیث شریف سب اس میں متفق ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا, اس سے اتنے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے, اتنے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے کہ 99 رجسٹر اس کے ہوں گے گناہوں سے بھرپور. ایک ایک وقت کھولا جائے گناہ گناہ معصیت خرابی, تو کہا جائے گا یہ دیکھ گناہ تیرے ہی ہیں. فرشتوں کو بلا کے اس نے کہا نہیں, فرشتوں کو کوئی اعتراض نہیں, گناہ میرے ہی. تو مالک کریم وہ مایوس ہو جائے گا اور مایوسی کے عالم میں کہے گا کہ ہاں اب دوزخ میں حقدار ہوں, میرے پہ واجب ہو گئی. تو مالک فرمائیں گے کہ تیرے پہ آج ظلم نہیں کیا جائے. اس لیے کہا جائے گا کہ ایک کارڈ ہے, اسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں, بطاقہ عربی میں کارڈ کو کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا کارڈ منگوایا جائے گا اور اس چھوٹے سے کارڈ پہ وہ تمام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اس نے تمام زندگی پڑھا, اپنے جذبات سے اور اپنی سوچ سے وہ کبھی غافل نہیں ہوئی. عمل میں کوتاہی ہوگی, فرمایا جائے گا کہ اس کا یہ جو کلمہ پڑھا ہوا ہے یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور وہ 99 رجسٹر اس پلڑے میں رکھو. کلمہ طیبہ کا جو پلڑا ہے وہ بالکل بھاری ہو جائے گا, زمین سے لگا رہے گا, اٹھے گا نہیں, اور وہ 99 رجسٹر اوپر چلے جائے گا. یہ ٹھیک ہو گیا. انعمت علیہم, ان پہ انعام ہوا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہے, کہیں تلاش نہ کرو, اپنے اندر سب سے بڑا ایک پیمانہ ہے کہ کلمہ کتنا پڑھا جاتا ہے, کتنا پڑھا جاتا ہے, کتنا پڑھا جاتا ہے. تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو نماز میں کھڑے ہو کے کیا مانگا جاتا ہے؟
کہ ذہن سیدھا رہے، جذبات سیدھے رہیں، عمل سیدھے رہیں، یہاں تک کہ یہ راستہ اتنا سیدھا ہو کہ میزان جہاں عمل تولے جائیں گے وہاں تک یہ راستہ سیدھا چلا جائے. سبحان اللہ. اور شیطان و نفس کے پیدا کردہ فساد کی وجہ سے جو عمل میں خرابی آ گئی تھی وہ بھی اس کی برکت سے دور ہو. سبحان اللہ. صراط الذین انعمت علیہم، مالک ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا. تو ان کا کسی کا بھی راستہ کیا تھا کہ وہ مرتے 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 کلمے میں اتنا غرق ہوئے کہ اللہ نے کلمے کے نور کو ان کے وجود کے ساتھ دفن کر دیا. سبحان اللہ. کلمے کا نور ان کے وجود کے ساتھ دفن ہوا. اور جتنا اللہ عبادک منہم المخلصین، یہ وہ نیک بندے ہیں کہ جن کا خلوص اتنا بلند تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی ترقی کرتا رہا. سبحان اللہ. ہر شخص کی قوت ایک ہے نا، پودے میں نمو کی، گروتھ کی ایک صلاحیت ہوتی ہے. پودے میں صلاحیت ہوتی ہے نا، کسی میں زیادہ کسی میں کم. جس کا بیج زیادہ قوی تو وہ تو پھر ایسا قد نکالتا ہے. تو جس مومن کے ایمان کے بیج میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر جاتا ہے، اس کا ماحول بھی ظاہر کا اور باطن کا ایک سا بن جاتا ہے. تو مرنے کے بعد وہ نور اور اس نور کی قوت اس کے ساتھ دفن کر دی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا ایمان ترقی کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. دھیان ہے، سبحان اللہ. مضمون کو لکھے لیکن اسے سمجھو یہ بہت بنیادی ہے. اس مضمون کو سمجھ لو گے تو فرقہ واریت سے نکل جاؤ گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ قوت ہے جس نے کائنات کے فرقے مٹا دیے تھے. لیکن بدبختی ملاؤں کی کہ اس کو پڑھنے کے بعد اسی کلمے کے نام پہ تفریق کر دیا. اس لیے بچو. کہا کہ وہ اتر جاتا ہے کلمے کا نور قبر میں، اور قبر میں اترنے کے بعد اس نور کی ترقی جاری رہتی ہے، اور اس کے ایمان کا سلسلہ اہل ایمان سے قائم رہتا ہے. اہل ایمان اس کے لیے کہ کیونکہ اس نے کلمہ لوگوں کو سکھایا تھا، اہل ایمان جواب میں کلمہ پڑھ کے اس کو ہدیہ کرتے رہتے. اندر تو پہلے ہی نور تھا کلمے کا، اب باہر سے بھی کلمے کا نور بھیجا جاتا ہے. اس مومن کی قبر پہ بھی کلمے کے انوار نظر آتے ہیں. اس مومن کی قبر پر بھی کلمے کے انوار نظر آتے ہیں. اس کی قبر میں یہ کشش اور قوت ہوتی ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اس کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کے خدا رسول کو یاد کرتے ہیں. یہ مہینہ داتا صاحب کے بھی ساتھ. داتا صاحب جائیں لڑتے رہتے ہیں اس بات کے داتا کہو یا نہ کہو، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن ایک بڑی واضح بات ہے، وہاں چلے جائیں اور دیکھیں 24 گھنٹے میں ان کی قبر کے ارد گرد کتنا زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. ان کی قبر کے ارد گرد کتنے ذکر و اذکار ہوتے ہیں. ان کی قبر کے ارد گرد کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے انعام کا اظہار اللہ نے اسی دنیا میں سبحان اللہ. وہ تو میں نے حدیث بطاقت تو اس کی بتائی نا کہ ہمارے جیسے گنہگار ہوں گے جن کے رجسٹر بہت خراب ہوں گے، لیکن کلمے کی قوت یہ ہے کہ اس گنہگار مسلمان ان کو بھی وہاں انعام مل جائے گا. لیکن جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان مال وطن، داتا صاحب کہاں سے آئے؟ دبیر سے تشریف لائے، وطن چھوڑا اس کلمے کی خاطر کہ اس کلمے کے علم کو بلند کرتے.
اور برے صغیر میں آ کر داتا صاحب نے کلمے کو ان لوگوں کے دلوں میں اتار دیا جن لوگوں کے دل نفس و شیطان نے ناپاک کر دیے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کے ذہن کے اندر کلمہ طیبہ کو اتار دیا کہ جن کے ذہن نفس و شیطان کی آمادہ بنے ہوئے تھے. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کلمے کو اندر اتارا، کلمہ اتنا اندر اترا کہ اندر جگہ نہیں تو ان کے وجود کے باہر آ گیا. وجود میں جگہ نہیں تو پھیلنے لگا. ان کے نزدیک جو بھی آیا اسے کلمے کا نور نصیب ہوا. اسی کا نام کرامت ہے. شیخ ہندی بنا دیا کہ جو آیا تھا لڑنے کے لیے، جو آیا تھا فساد کے لیے، لیکن کلمے کا نور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ ہیں کہ جو سیدھا راستہ چلے نہیں اوروں کو چلاتے ہیں. قرآن نے کہا انعمت علیہم، روز ان کا راستہ مانگا کر، صرف راستہ نہ مانگ، ان کا راستہ مانگ کہ جو زندہ رہے تو صراط مستقیم پہ رہے، جو زندہ رہے تو اوروں کو صراط مستقیم پہ چلاتے رہے. اور جب کیا ہوا؟ مر گئے؟ نہیں مرے. وہ جب دائمی زندگی میں چلے گئے. بیٹھو بھائی، کہ وہ جب فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ جو ہمارے کلمے کی محبت میں اس جہان سے سفر کرتے ہیں عالم برزخ کی طرف، تو پھر فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو خود زندہ کرتے ہیں حَيَاتًا طَيِّبَةً، اور پھر ہم اس کو خوشبو والی زندگی عطا کرتے ہیں. ہم اس کو کمال زندگی عطا کرتے ہیں. وہ ایسی زندگی ہوتی ہے کہ تمہاری ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں اس زندگی کا تصور نہیں سما سکتا. تمہارے چھوٹے چھوٹے ذہن اس زندگی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، کیونکہ تم نے جو زندگی گزاری اور جو انہوں نے زندگی گزاری، تم نے بغیر کرنے کے گزاری، اور انہوں نے دائمی قربت اپنی ذات کے لیے کلمہ طیبہ کو بنا لیا. اور یہاں تک کہ جیسے کلمہ زندہ ہے، کلمہ ایمان کی زندگی عطا کرتا ہے، جتنی کلمے کی قربت ان میں اترتی گئی، ہم نے ان کی زندگی کو اور مضبوط کر دیا. ہم نے وہاں سے موت کا خلا ہوا کر دیا. موت کفر کا نام ہے، ایمان زندگی کا نام ہے. موت کفر کا نام ہے، ایمان زندگی کا نام ہے. نبی تو کہا کہ جو ہمارے رستے میں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو ہمارے رستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، وہ تو زندہ ہیں. بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں. کیسے؟ ولکن لا تشعرون، تمہیں تو اس کا شعور بھی نہیں، اس لیے بات نہ کرنا. تم ان کی موت کے بارے میں بات نہ کرنا کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہے. تمہاری عقل کے اندر تو وہ روشنی ہی نہیں کہ جس سے تم زندگی اور موت کی حقیقت کو پہچان سکو. وہ لوگ جو زندگی اور موت کی حقیقت کو پہچانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے وہ شعور باطن نصیب ہوتا ہے. جن لوگوں کے لیے شعور باطن نصیب ہوتا ہے تو وہ پھر دائمی کلمے کے علمبرداروں کی قبروں پہ برسنے والے نور کو دل کی روشنی سے دیکھتے ہیں. جنہیں نصیب نہیں ہوتا ان کے لیے تو پھر خدا بھی جو ہے کہیں نظر آنے والی ہے. اس لیے سمجھو اس بات کو، کلمہ حقیقت، کلمہ بنیاد، کلمہ کسی فرقے کا اجارہ نہیں، کلمہ کسی مولوی اور پیر کا دستور یہ منشور نہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کونین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا. اور یہ عطا کرنے کے لیے اللہ نے ان کو مامور و معزوم فرمایا. کہا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنایا، محمد رسول اللہ شاہدن، کہ آپ نے ہمیں دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے. سب سے پہلے گواہی دینے والے آپ ہیں. شاہدن و مبشرن
اور آپ بشارت دینے والے ہیں، ونذیرا اور آپ ڈرانے والے ہیں، وداعیا الی اللہ اور ہم نے آپ کو داعی اپنی طرف بلانے والا، ہم خود نہیں بلاتے، ہم نے آپ کو مختار فرمایا کہ آپ انسانیت کو ہماری طرف بلاؤ۔ تو اب خدا کی طرف جانے کے لیے حاجت ہے تو درمیان میں محمد رسول اللہ وداعیا، ہم نے آپ کے لیے فرمایا کہ آپ بلائیں، ہم تو مخلوق کو نہیں بلاتے، آپ کو بھیجا آپ بلائیں، وداعیا الی اللہ، آپ بلائیں۔ اور بتاؤ کوئی خدا سے رابطہ تعلق رکھنا چاہے تو مالک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو مقرر فرمایا یہ بلائیں گے، تو نام خدا لے اور ان کے خیال اقدس کو ترک کر دے تو وہ خدا کی بندگی کرتا ہے، یہ مخالفت کرتا ہے۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور ہم نے آپ کو اذن دیا ہے، ویسے نہیں بھیجا ہے، اتھارٹی دے کے بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ، کہ آپ جس کو اللہ کی طرف بلائیں گے، ہم نے اس بات کا بھی اذن دیا ہے کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ میں جس کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس کے لیے خیر کے دروازے بھی کھلواتا ہوں۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور ابھی ہم نے آپ کو ایک ایسا روشن چراغ بنایا ہے کائنات میں، ہم نے تو آپ کو روشن کیا اور ایسا روشن کیا منیرا کہ اب کائنات میں جو بھی روشنی مانگے گا توحید کی اور رسالت کی، وہ آپ ہی کے چراغ کا محتاج ہو جائے گا۔ اب کوئی چاہے کہ اسے توحید کی نعمت نصیب ہو، خدا کی معرفت نصیب ہو، لیکن خدا کی معرفت کے لیے تو روشنی درکار ہے، اور اس روشنی کے لیے سراج منیرا، کہ اللہ نے آپ ہی کو نور نہیں بنایا، آپ کو ایسا نور بنایا جو کائنات کو روشن کرتے منیرا، اور ان کو روشن کرتے۔ کہ یہ کلمہ طیبہ جب اترتا ہے تو پھر وہ لوگ جنہیں قربت نبوت نصیب ہوئی، ان کا جینا مرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گیا، جان مال وطن سب کچھ ترک کر دیا، تو مالک نے ان کی قبروں کو روشن کیا۔ ان کی قبریں اندر سے روشن نہیں، باہر سے بھی روشن نظر آتی۔ اور لمبی باتیں ہیں، بعد میں نہ بات پوچھائے تو پوچھ لیجیے گا، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے۔ اب بتائیں وہ توحید کا مرکز ہے، یہ شرک کا مرکز ہے؟ وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر خدا ہوتا ہے، تو مقصود انسان کا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک میرے دل میں قرآن اترے، مالک میرے دل میں تیرا ذکر اترے، مالک میرے دل میں تیری بارگاہ میں حاضری نماز کی محبت اور کشش اترے۔ اہدنا الصراط المستقیم یہی کہتا ہے، سیدھا راستہ دکھا، میں بے بس ہوں، بار بار تیری بارگاہ میں آؤں، بار بار تیری بارگاہ میں آؤں، میرا دل تیری محبت سے آباد ہو، میری زبان تیری یاد تیرے ذکر سے تلاوت قرآن سے معمور رہے، تو یہی تو توحید ہے۔ اس مرکز پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں تلاوت ہوتی ہے، وہاں ذکر مبارک ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، اب آپ گنتی کریں کہ کتنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور کتنے لوگ نماز روزہ اور باقی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سروے کرنا چاہیے، اگر زیادہ لوگ نیکی کر رہے ہیں اور تمہارے لحاظ سے کسی سے کوئی خطا سرزد ہو رہی ہے، کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہے، تو آپ شمار میں زیادہ لوگوں کے رویے کو رکھیں گے یا کم لوگوں کے؟ زیادہ لوگ، پرسنٹیج زیادہ ہے، تو وہاں تو ہوتا یہی ہے۔ داتا صاحب کی کتاب پڑھنے وہ یہ کیا کہہ گئے تھے، اب کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے کلمے کی برکت سے ان کے وجود کو روشن کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور اس کے بعد ان کی قبر کو روشن کیا،
قبر کے ماحول کو روشن کیا کہ وقت تہجد جب وہاں پر لوگ جس طرح سے تہجد کی ادائیگی کے لیے حاضری دیتے ہیں اس مسجد میں یا مزار کے ارد گرد، تو انسان ایک دفعہ خوش نیتی کے ساتھ جا کے وہاں جب ملاحظہ کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ پر زندگی گزارنے والوں پہ اللہ نے کیسا انعام سارے لوگ ہی کرتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مدرسہ، قرآن، حدیث، مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن جو کلمے کی محبت میں دین پہ چلے تو اللہ نے اسی زندگی میں حشر میں جانے سے پہلے یہ بتا دیا کہ یہ منعم علیہم پہ ہم نے انعام کر دیا، تم ان کا راستہ مانگو۔ یہ حقیقت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ دکھا کہ جن پہ تو نے انعام دیا۔ ایک مثال وہ حدیث سے دی کہ اس پہ انعام ہو جائے گا جو فاسق و فاجر ہوگا، لیکن کلمہ طیبہ جو ایمان ہے اس کی برکت ہے، اور ایک وہ کامل ہے الا عبادک منہم المخلصین، کہ مخلص جو لوگ ہیں، اخلاص والے، اللہ ان کی قبر کو اسی زندگی میں اتنی بلند کر دیتا ہے کہ جو ان کے قریب جاتے ہیں تو شیطان کہتا ہے سب کو بہکاؤں گا، ان کو نہیں بہکاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا جن پہ تو نے انعام کیا، جو صاحب اخلاص تھے۔ مالک میں ان کو تو نہیں بہکا سکوں گا، لہذا مالک نے کہا کہ جن بندوں کو ہم نے چن لیا ہے نا اپنے اخلاص کے لیے، تو ان کے راستے کو طلب کیا۔ اچھا یہیں ختم کرنا ہے، آگے بات مکمل کریں، آگے عمل کریں مکمل۔ یہ کہنے کا بہت ہو جاتا ہے، لوگ تھکتے ہیں۔ اپنی بات تو میرے سارے رات میں تو حاضر ہوں، آگے کریں یا تھک گئے ہو؟ آگے چلیں بسم اللہ۔ اب اس بات کو سمجھ لو، یہاں سے نکلو گے، کسی سے ملو گے، وہاں کچھ ہو رہا ہوگا، وہاں کچھ اور ہو رہا ہوگا، لوگ اسی میں پسپا ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے جو باتیں کی وہ بتایا کہ کلمہ ہے، اور جن لوگوں کے وجود میں کلمہ اتر جاتا ہے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ بے شک۔ اب اسی پہ پھر لوگ فساد کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ غلط، کچھ کہتے ہیں یہ غلط، اسی غلط اور صحیح کے اندر انسان اپنے راستے کو کھو گئے۔ وہ لوگ جو دین کا نام لے کے، بڑے توجہ سے سنیں، اور بزرگوں کا نام لے کر دین میں فساد پیدا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی دین کے مخلص نہیں ہیں، وہ دین کے مخلص نہیں ہو سکتے۔ بدقسمتی سے جتنے بھی دیندار لوگ ہیں، اول تو لوگ دین کی طرف آتے نہیں ہیں، جو آتے ہیں دین کی طرف تو ہمارے دینی رہنما ان کو تقسیم کر دیتے اور کر لیتے ہیں کہ میرے حصے کا یہ۔ کوئی ہے جو بغیر تقسیم کے زندگی گزار رہا ہو، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے۔ اب بتائیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ فلسطین میں، کشمیر میں جو مسلمانوں کا حال ہے تو پوچھ کے مارتے ہیں کہ جو دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے۔ اس لیے ایک بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ محبت کرو اللہ کے نیک بندوں سے، اور خود کے محبت کرو، اور اس محبت کو دل میں ایسے بساؤ کہ لوگ اگر تمہارے وجود کو دیکھیں تو تم سے بھی محبت کر لیں۔ تمہاری زبان کی تلخی اور تمہارے عمل کی سختی وہ لوگوں کو تمہارے سے دور کر دے گی، جبکہ شکلیں دیندار کی ہیں، جب سختی کرو گے تو لوگ تمہارے سے نہیں بلکہ دین سے دور ہو گے۔
اس لیے اپنے رویوں میں اگر ان سے محبت ہے تو اپنے آپ کو بھی محبت کا وجود بنا لو. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں محبت تھی نا, سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت تھی نا. کوئی سیاسی جلسہ کیا, کوئی ترکیب لڑائی, کوئی مدرسہ چکر, کچھ نہیں, لیکن ایک محبت تھی اور اتنی محبت کامل تھی کہ جس نے ان کو دیکھا غیر بھی اپنا بنا. تو اس لیے اولیاء کرام کے ماننے والوں ضروری ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. یہ نہیں کہ میں داتا در دیوانہ حرام کا مال کما کے داتا صاحب کو اس میں لنگر دے دے کے داتا صاحب خوش ہوں گے. اب دو پارٹی ہوگی نا, ایک تو اللہ کے ولیوں سے ویسے ہی بغض رکھنے والے کہ ماننا ہی نہیں, بتاتے بھائی ان کی قبر کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہاں یہ دارالارشاد یہ ہے, ان کی قبر پہ انوار برستے ہیں. دوسرا گروپ وہ ہے جو قبر کے نزدیک جاتا ہے لیکن ان کے اخلاص کو سمجھنے کی کوشش نہیں. حرام کے پیسے سے لوگوں کو لوٹ کر اگر کوئی لنگر خانہ بنا دے تو اس کا لنگر قبول ہوگا. لوگوں کا دل دکھا کے, لوگوں کو زمین دبا کے بہت بڑی ایک کالونی بنا دے, اس حرام پیسے میں سے حصہ پتی کر کے لنگر کے نام پہ مخصوص کر دے تو وہ خدا کے ہاں کیا ہے. اس لیے اپنے بزرگوں سے محبت کی جائے, اسی اخلاص سے کی جائے کہ جس اخلاص کی تعلیم انہوں نے عطا فرمائی. اگر آپ اس اخلاص کی تعلیم کے ساتھ اور اس اخلاص کی تربیت کے ساتھ ان کا نام لیں گے تو پھر سمجھ لیجیے کہ آپ ان بزرگوں سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں. اور یہ بدبختی ہے, یہ بھی نفس و شیطان ہی کی قوت ہے. اس لیے جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں کلمے کو ذہن میں, دل میں اور اپنے عمل میں بسا لیتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ روشنی عطا فرمائے. تو اس لیے کہ اگر کسی کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نصیب ہو اور ان کی روح کی توجہ آپ کی طرف ہو, یقیناً ہوتی ہے. یہ علیحدہ سے مسئلہ موضوع علیحدہ, پھر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے کہ مزارات میں رہنے والوں کی روحیں عام زندگی والوں کی روحوں کی طرف توجہ کرتی ہیں. یہ کبھی موقع ملا تو دلیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن جس شخص نے اپنے آپ کو کلمے سے پاک بھی نہ کیا ہو تو روشنی کیسے داخل ہوگی؟ سورج چمکتا ہے, اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں. سے میرے بھائی اولیاء کا ذکر کرنا, حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس سے حاضری دینا, عقیدت سے وہاں جانا, اس کے لیے پہلے آپ اپنی نیت کریں. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, اگر کبھی بھی موقع ملا تو ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ کشف المحبوب میں داتا صاحب کی تعلیمات کیا ہیں اور داتا صاحب اپنے ماننے والوں کو کیا پیغام دیتے ہیں, وہ بھی جاننا ضروری ہے. تو جتنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو ہم سمجھنا شروع کریں گے, ہماری آنکھیں اتنی ہی کھلتی جائیں اور ان کی روحانیت کا جو روشن سورج ہے اس سے ہم مستفید ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے اندر کے برتن کو کلمہ طیبہ کے نور سے اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے ہم نے جو کہا اور آپ نے سنا وہ مالک قبول فرمائے اور ہمیں یہ ہمت توفیق دے کہ ہمارا ذہن, ہمارے جذبات اور ہمارے عمل میں کلمہ ہمیشہ کے لیے رہے. توفیق دفعہ کلمہ. اصل میں یہ ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں, پتہ نہیں کتنی دیر سے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے میرے نزدیک کہ جس موضوع پہ بات کی جائے اس کو مکمل کیا جائے. ہاں, تو 14 تاریخ کو اس دفعہ 7 تاریخ کو محفل ہوتی ہے, 14 تاریخ کو محفل ہوگی ہمارے بھائی جو صاحب صاحب دفتر 8C فرسٹ فلور انگولہ اپارٹمنٹ جیل اور بچوں بھی جیل ہوتا ہے, تو وہ بھی میسج چلا جائے گا. تو وہاں بھی شاہ سے تشریف لاتے ہیں.
تو جہاں پہ آپ موضوع انہوں نے ختم کیا ہے تو میں ان سے درخواست ہوگا آگے اسی یہ جو دادا حضور کی تعلیمات ہیں تو آگے تو سب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہاں پہ وہ مگر پڑھیں بدھ کو. یہ بدھ جو آ رہا ہے 14 تاریخ, ہاں جی 14 تاریخ تو عرس بھی ہے تو اس نسبت سے جو ہے فرد مزید جو ہے بات موضوع مکمل ہے. سب دوست وہاں پہ سارے جتنے بھی دوست ہیں مقصد ہوتا ہے کہ جو گفتگو کی جائے ذہن میں بیٹھے. اور وہ دوسری بات یہ امت مسلمہ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مضبوط کرتا ہے, اپنے فرقوں کو مضبوط نہیں کرتا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی پیغام دیا. جب داتا صاحب آئے تو کسی فرقے کا نام لے کے تو نہیں آئے, نہ کسی فرقے کی تعلیم دی. اگر فرقے کی تعلیم دیتے ایک مسلمان نہ ہوتا. اب لوگ فرقوں کی تعلیم اور تبلیغ کرتے ہوئے کرتا ہے کیا ہے, یہ سارے اکٹھے ہو جائیں ہندوستان میں مسلمان گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ گھٹ رہے ہیں نا. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, عیسائی مشنری قادیان یہ سب لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کہ اخلاص پیدا کریں. یہی اولیاء کی غلامی کا حق ہے. اگر اخلاص پیدا نہیں ہوگا تو یہ نعرے ہیں, دکانداری ہے, کھایا پیا اڑایا چل دیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے. ربنا ثبتنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول